بھارت خطے اور پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ جنگ بندی کی درخواست بھارتی وزارت دفاع نے کی، جسے ہم نے قبول کیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی RT عربیہ سے گفتگو۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، بھارت حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ بھارت نے پاکستان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو رد کیا۔ DGISPR کا سفارتی محاذ پر کامیابیوں کا خصوصی ذکر۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، ہماری سفارتی کور نے زبردست کام کیا، جس نے انتہائی فہم و فراست سے غیر معمولی انداز میں عالمی برادری کو انگیج کیا۔ جنگی محاذ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کی پیش قدمی جاری۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار اپنے چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد حالیہ خطے کی صورتحال پر مشاورت کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اگلے ہفتے ایران جائیں گے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جانشین بلاول بھٹو دنیا میں پاکستان اور کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار۔ وزیر اعظم نے سفارتی محاذ پر بھارت کے خلاف کمانڈ بلاول بھٹو کو سونپ دی۔ دنیا بھر میں ہندوستان کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے بلاول کی سربراہی میں 7 رکنی ٹیم کا اعلان۔ ہینا ربانی کھر، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ، جلیس عباس جلانی شامل ہیں۔ پاکستان کا سفارتی اسکواڈرن بلاول بھٹو کی قیادت میں یورپ اور امریکہ سمیت مختلف ممالک کا دورہ کرے گا۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر پیغام میں لکھا، وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی درخواست کی۔ پاکستان کی نمائندگی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاشی اور عسکری محاذ کے اگلے مورچوں کے دورے۔ کل کراچی کا دورہ متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل کراچی میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ کابینہ ارکان اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ہمراہ ہوں گے۔ کراچی میں سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ وفاقی بجٹ کی تیاری کے لیے ترقیاتی اور ریونیو امور پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ آرمی چیف کی وجہ سے آج دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ سکتے ہیں۔ بھارت کو پتہ چل گیا ہوگا اصل جوانوں سے مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ صدر مملکت کی مارکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ صدر کا گجرانوالہ کنٹونمنٹ کا دورہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ صدر نے کہا، دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں، ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ تاریخ گواہ رہے گی کہ چند گھنٹے میں مسلح افواج نے دشمن کو پسپا کر دیا۔ صدر مملکت نے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پاک بھارت جنگ کے دوران افغان طالبان کے مشکوک کردار پر بول اٹھے۔ کہا، پاکستان نے جن طالبان کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک کے الزامات برداشت کیے، دہشت گرد ملک کے طور پر مشہور ہوئے، آج وہی طالبان اسرائیل اور بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواجہ آصف نے ٹویٹ میں کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پروین سہنی کہہ رہے ہیں، جو بھارتی میڈیا کی مستند آواز ہیں۔ مودی کی ناکام سفارتکاری عالمی سطح پر بے نقاب، BBC نے پوسٹ مارٹم کر دیا۔ رپورٹ میں کہا، بین الاقوامی سطح پر کسی بھی ملک نے ہندوستان کی حمایت نہیں کی۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا برملا اعتراف کیا۔ کہا، کشیدگی کے دوران پاکستان کو چین اور ترکیہ کی غیر متزلزل حمایت حاصل رہی۔ ایران اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کو ترجیح دی۔ امریکی مداخلت سے بھارت کی خود مختاری کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ جنگ بندی کا اعلان واشنگٹن سے ہوا۔ بھارت کی لاکھ کوششوں کے باوجود ٹرمپ نے دہشت گردی کا ذکر تک نہ کیا۔ بھارت کا کشمیر کو اندرونی مسئلہ قرار دینے کا بیانیہ بھی ناکام ہوگا۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے 7 مئی سے 10 مئی کے واقعات پر تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ 48 صفحات کی رپورٹ میں بھارتی میڈیا کی جعلی خبروں کا پول کھول دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی میڈیا نے اسرائیلی آئرن ڈوم کی 2021 کی فوٹیجز کو انڈین ڈیفنس سسٹم کے طور پر دکھایا۔ آپریشن سندور کے بعد پریس بریفنگ میں عراق کی 2007 کی فوٹیجز کو پلوامہ کے ساتھ جوڑا گیا۔ بھارتی فوج کے پاکستان میں داخل ہونے، پاکستانی آرمی چیف کو حراست میں لینے اور سینکڑوں پاکستانی شہید کرنے کا دعویٰ بھی من گھڑت ثابت ہوا۔ سری نگر میں پاکستانی طیارے گرانے اور پائلٹ گرفتار کرنے کی جھوٹی خبریں چلائی گئیں۔
जयपुर में अमरीकी और इसराइली तैयारे उतरने की AI वीडियोस भी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल हुई। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाका तैयारों का नुकसान छुपाया। अगर जंगबंदी की पेशकश पाकिस्तान ने की तो सीज़फायर का ऐलान अमेरिका ने क्यों किया? दी वायर की मोदी हुकूमत से सवालात। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने की सियासी चाल करार दे दिया। रिपोर्ट में पूछा, ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर खामोशी क्यों? भारतीय फ़ज़ाइया को नुकसानात हुए या नहीं? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनखला क्यों न किया गया? अमेरिकी सालिसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह हुआ, न एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया की खबरों का झूठ का पलंदा करार दे दिया। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया, भारत के मारूफ टीवी चैनल्स आज तक और न्यूज़ एट 10 ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मनगढ़ंत कहानियां नशर की। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेज और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया। दिफाई बजट की तैयारी के लिए वफाकी वज़रा इन एक्शन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर तवानाई उवैस लगारी, वज़ीर पेट्रोलियम मली परवेज़ मलिक और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर भी शरीक। मुलाकात में महंगाई को मज़ीद कम करने, मुआशी और ज़रई तरक्की और आवाम को सहूलत फराहम करने के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, यह अच्छी बात है कि नया बजट मुशावरत से बने। भारतीय जारियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान और IMF में तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। वफाकी बजट पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF का गैर तरक्याती अखराजात में कमी और गैर मुल्की कर्जे की वापसी के लिए सख्त कंट्रोल पर जोर। पाकिस्तान सुपर टैक्स तामीराती सनतों के लिए खाम माल और प्रॉपर्टी के लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ देगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर भी बात होगी। 20,000 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। भारत ने पानी रोकने की धमकी देकर ऐलान जंग किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। कहा, आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़ पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को खिराद तहसीन और शहदा के अहले खाना और गाजियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भारतीय जारियत के खिलाफ तुर्किया की 2 टोक हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर एर्दोगान का ये कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। दिलों में नक्श हो चुका है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के वालिद और अहल खाना से ताज़ियत फातिहा खानी भी की। गवर्नर पंजाब ने कहा, हमारा ईमान है कि मौत बरहक है, लेकिन शहादत की मौत नसीब वालों को ही मिलती है। सरदार सलीम हैदर ने वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। भारत की तमाम साजिशें नाकाम। PSL का रंगारंग मेला दोबारा सज गया। खसूसी तकरीब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार फतेह पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। साहिर अली बग्गा और असरार शाह ने मिली नगमों से माहौल गरमाया। शोहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए पेशावर ज़ल्मी खसूसी सब स्किट के साथ मैदान में उतरी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी खसूसी तौर पर मैच देखने के लिए पहुंचे। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर के चेहरे पर फतह की खसूसी झलक नुमायां थी। PSL के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। आज पाक बहरिया का दिन,
راولپنڈی اسٹیڈیم میں ڈبل ایکشن، پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے، ملتان کی بیٹنگ جاری، رات 8 بجے لاہور قلندرز اور پشاور زلمی میں جوڑ پڑے گا، جیتنے والی ٹیم ٹاپ 4 مرحلے میں جگہ بنائے گی۔ گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 23 رن سے شکست دی۔ کراچی کنگز نے پہلے کھیلتے ہوئے 237 رنز بنائے، ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی 214 رنز تک محدود رہی۔ معرکہ حق میں بھارت کے خلاف شاندار فتح پر اوورسیز پاکستانیوں کا جشن جاری۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھی یوم تشکر بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی کا ریلی نکال کر پاک فوج سے اظہار تشکر، شرکا کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے، کہا دفاع وطن کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بھارت نے ناکامیوں کی ہیٹ ٹرک کر لی، جنگی اور سفارتی محاذ کے بعد خلائی محاذ پر بھی ناکامی کا سامنا۔ بھارت کا سیٹلائٹ تجربہ ناکام ہو گیا، راکٹ مدار تک نہ پہنچا اور نہ ہی سیٹلائٹ کی تنصیب ممکن ہو سکی۔ بھارتی اسپیس ایجنسی اسرو کے سربراہ نے تجربے کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کی کمر ٹوٹ گئی، بھارت کو 5 ارب روپے سے زائد کا نقصان۔ امریکہ، یورپ اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک کو جانے والے لاکھوں بھارتی مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ فضائی سفر کا دورانیہ 3 گھنٹے بڑھنے سے بھارتی ایئر لائنز کے اخراجات بڑھ گئے۔ سورج کی یلغار جاری، جیکب آباد میں پارہ 47 ڈگری تک جا پہنچا۔ کشمور میں درجہ حرارت 46، نواب شاہ 45، لاہور 42 اور حیدرآباد میں 41 ڈگری ریکارڈ۔ شدید گرمی کے باعث شہری گھروں تک محدود، سڑکیں بھی ویران۔ پنجاب بھر میں ہیٹ ویو کا الرٹ بھی برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 دن بھی سورج قہر برساتا رہے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، صہیونی حملوں میں 12 گھنٹوں کے دوران 125 فلسطینی شہید۔ القسام بریگیڈ کے نئے کمانڈر اور سابق سربراہ یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار بھی شہداء میں شامل۔ حملے میں رفح بریگیڈ کے کمانڈر محمد شبانہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں 4 مینار کے قریب عمارت میں آتش زدگی، 17 افراد زندہ جل گئے، مرنے والوں میں 2 سالہ بچہ اور 7 سالہ بچی بھی شامل۔ پولیس کا کہنا ہے آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ کیلیفورنیا کے شہر پالم اسپرنگز کے ایک طبی مرکز میں بم دھماکہ، ایک شخص ہلاک، 4 زخمی۔ دھماکہ عمارت میں کھڑی کی گئی گاڑی کے قریب ہوا، گاڑی سے کلاشنکوف سمیت 2 بندوقیں بھی برآمد ہوئیں۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔